آج ہم بات کریں گے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کی۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی کہانی ہے جس میں ایمان، قیادت اور بے پناہ دولت کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اکثر اس کہانی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر تاریخ کے امیر ترین لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اپنی ساری دولت اپنے ایمان کے لیے وقف کر دے؟ یہی وہ سوال ہے جو حضرت عثمان کی زندگی کا مرکزی خیال ہے، ایک ایسا سفر جو امیری سے شروع ہو کر راست بازی کی منزل تک پہنچا۔ ان کی 12 سالہ خلافت کے کارنامے تو بس حیران کن ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو قرآن کی ایک قرات پر اکٹھا کیا بلکہ اسلام کی پہلی سرکاری کرنسی بھی متعارف کروائی۔ اور یہ سنیے، انہوں نے اپنی جیب سے ایک پوری فوج کا خرچہ اٹھایا اور ایک ایسا خیراتی ادارہ قائم کیا جو آج بھی 1400 سال بعد لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو ان کی کہانی کسی غربت سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ بے پناہ دولت اور اختیار سے شروع ہوتی ہے۔ وہ مکے کے سب سے طاقتور اور امیر ترین قبیلے بنو امیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت کم عمری میں ہی انہیں اپنے والد سے کپڑوں کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی کاروبار ورثے میں ملا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، یہ یمن سے لے کے روم تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف وراثت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی محنت سے اس کاروبار کو اور بھی آگے بڑھایا۔ وہ مکہ میں اتنے مقبول اور پسند کیے جاتے تھے کہ ان کا نام ایک محاورہ بن گیا تھا۔ وہاں مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا قریش عثمان سے کرتے ہیں، اور یہ سب اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ ان کی کاروباری ذہانت اور بہترین کردار کا ثبوت تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے قریبی دوست حضرت ابو بکر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے پورے مکہ میں جیسے ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ سوچیں، نئے مذہب کو اب شہر کے سب سے طاقتور فائنانسرز میں سے ایک کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے طاقتور قبیلے بنو امیہ سے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کا مکہ کی سیاست اور تجارت پر راج تھا۔ اس ایک قدم نے طاقت کا توازن ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اس نئے عقیدے کی قیمت بھی چکانی پڑی، اور وہ بھی بہت بڑی۔ جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت رقیہ سے شادی کی تو یہ بات ان کے اپنے خاندان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، اور پھر ان پر شدید ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ اپنے ہی چچا کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا گھر، اپنا کاروبار، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جلاوطنی میں بھی ایک نیا کاروبار شروع کیا اور پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب ذرا مدینہ کا منظر اپنے ذہن میں لائیں، ایک ایسا شہر جہاں وسائل، خاص طور پر پانی کی شدید کمی تھی، اور پانی تک رسائی صرف ایک شخص کے ہاتھ میں تھی جو اپنے کنویں بیر روما سے بہت مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ یہاں حضرت عثمان کی کاروباری ذہانت ایک بار پھر سامنے آئی، لیکن اس بار ایک نیک مقصد کے لیے۔ انہوں نے اس شخص کو آدھا کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ایک دن پانی حضرت عثمان کا ہوگا اور دوسرے دن اس مالک کا۔ اب ہوا یہ کہ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی وہ پانی سب کو مفت دیتے، تو ظاہر لوگ ان کے دن 2 دن کا پانی بھر لیتے اور دوسرے دن کوئی بھی پانی خریدنے نہ آتا۔ آخرکار اس مالک کو مجبور ہو کر باقی آدھا کنواں بھی انہیں 20,000 درہم میں بیچنا پڑا۔ اور اس ایک فیصلے کا اثر آج بھی 1400 سال بعد بھی قائم ہے۔ اس کنویں سے جو وقف قائم ہوا وہ آج سالانہ 50 ملین ریال سے زیادہ کی آمدنی دیتا ہے، اور یہ ساری رقم حضرت عثمان کے نام پر خیرات کر دی جاتی ہے۔ ناقابل یقین ہے نا؟ ان کی سخاوت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی۔ تبوک کی نازک مہم کے دوران جب مسلمانوں کا سامنا اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت سے تھا تو ان کی فیاضی نے ایک بار پھر تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے کیا دیا؟ سنیے، 1000 اونٹ، پھر 70 گھوڑے، اور آخر میں 10,000 سونے کے سکے۔ یہ سب انہوں نے اپنی جیب سے دیا۔ یہ ایک ایسا عطیہ تھا جس نے نہ صرف پوری فوج کو تیار کر دیا بلکہ ان کے حوصلے بھی آسمان پر پہنچا دیے۔ یہ عطیہ دیکھ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ ان کا یہ تعاون کتنا اہم اور مقبول تھا۔ لیکن وہ صرف ایک امیر تاجر یا فائنینسر نہیں تھے، وہ ایک انتہائی اہم سفارتکار اور لیڈر بھی تھے۔ حدیبیہ کا موقع یاد کریں، حالات بہت کشیدہ تھے۔
ایسے میں حضرت عثمان کو اکیلے مسلمانوں کے سفیر کے طور پر دشمن کے گڑھ یعنی مکہ مذاکرات کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی سفارتی مہارت اور ان کے قبیلے کا اثر و رسوخ اس مشن کے لیے بہت ضروری تھا۔ کئی دن گزر گئے اور ان کی کوئی خبر نہیں آئی۔ پھر مسلمانوں کے کیمپ میں ایک افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ افواہ یہ تھی کہ قاصد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس ایک چونکا دینے والی خبر نے اسلامی تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ اس افواہ کے جواب میں جو ہوا وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، بیت الرجوان۔ یہ ایک ہنگامی ہت تھا۔ پوری مسلم فوج نے ایک درخت کے نیچے یہ قسم کھائی کہ وہ ایک شخص یعنی حضرت عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ تو ان کے قیادت کا سفر کیسے آگے بڑھا؟ پہلے تو وہ پیغمبر کے خاندان کا حصہ بنے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی اور ذوالنورین یعنی 2 نوروں والے کا بے مثال لقب پایا۔ پھر اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے وہ پہلے 2 خلفاء حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سب سے قریبی مشیر رہے، اور آخرکار اسی تجربے اور اعتماد کی بنیاد پر انہیں حضرت عمر کے بعد پوری مسلم دنیا کی قیادت کے لیے تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ لیکن خلیفہ بننا ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوا۔ انہیں ایک ہی وقت میں 2 سپر پاورز رومی اور فارسی سلطنتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سخاوت اور اصول جن پر ایک شخص نے اپنی پوری زندگی عمل کیا ہو، کیا وہ قیادت کے اس بے پناہ دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کا دور خلافت دراصل اسی سوال کا جواب ہے۔